کراچی کے پوش علاقے میں اس وقت خاموشی کا راج تھا۔ اس دبیز خاموشی کو کسی نفوس کی پھولتی سانسیں اور قدموں کی چاپ توڑ رہی تھی، جبکہ اس وجود کے عقب سے آتی پولیس سائرن کی آواز یکدم خاموشی کو ختم کرتے وہاں شور برپا کر گئی تھی۔ سیاہ پینٹ شرٹ میں ملبوس وجود نے اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے اپنی پھولی سانسیں بحال کرنا چاہی۔ وجود پسینے سے تر تھا اور اب وہ مزید نہیں بھاگ سکتی تھی۔ سیاہ آنکھوں نے ارد گرد کا جائزہ لیا، اپنی دائیں طرف بنے گھر کی چھوٹی سی دیوار دیکھتے اس کے تیز دماغ نے تیزی سے کام کیا۔ اپنے عقب میں بلند سے بلند تر ہوتی پولیس سائرن کی آواز سنتے وہ پھرتی کا مظاہرہ کرتے اس دیوار کو پھلانگتے اندر لان میں کود گئی۔ اس کے کودتے ہی پولیس کی گاڑیاں تیز رفتاری سے اس سڑک سے نکلتی چلی گئیں۔ زمین پہ گھٹنوں کے بل گرتے ماہا نے درد ضبط کرتے اپنی آنکھیں مینچیں۔ پولیس کی گاڑیاں کہیں دور جا چکی تھیں۔ سائرن کی آواز مدھم سے مدھم تر ہو گئی تھی۔ ماہا نے زمین سے اٹھتے اپنے ہاتھ جھاڑتے ایک تائرانہ نگاہ اس گھر پہ ڈالی۔ لان میں مدھم سی لائٹس جل رہی تھیں۔ یہ گھر کا پچھلا حصہ تھا۔ اگر پولیس سے بچنا ہے تو اسی گھر میں پناہ لینی پڑے گی۔ باہر گئی تو کہیں پکڑی نہ آ جاؤں۔ ببل گم چباتے گھر کو جانچتی نظروں سے دیکھتے اس نے کھڑکی کی جانب قدم بڑھائے۔ خوش قسمتی تھی اس کی کہ کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ ماہا محتاط انداز میں چاروں جانب دیکھتے اندر کودی۔ زمین پر گرتے اس نے مدھم جلتی لائٹس میں لاؤنج کو دیکھا۔ وہاں موجود فرنیچر پہ سفید کپڑے اور فرش پہ موجود گرد کو دیکھتے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ گھر کافی عرصے سے بند ہے۔ گلابی رنگ سے رنگے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے۔ آج کا تو گزارا ہو ہی گیا۔ صبح ہوتے ہی اپن یہاں سے بھاگ کے اپنے ٹھکانے پہ پہنچ جائے گا۔ آج کی رات یہیں گزار لیتے ہیں، اپنے مخصوص لب و لہجے میں کہتے وہ مسکراتے ہوئے دائیں طرف بنے کمرے کی جانب بڑھی۔ پلکیں نیند کے بوجھ سے بھاری ہو رہی تھیں، جبکہ سرخ ڈورے اس کی آنکھوں میں تیرتے نیند کا پتہ دے رہے تھے۔ 2 راتوں سے مسلسل جاگی ہوئی ماہا کو اب گہری نیند نے آن گھیرا تھا۔ کسل مندی سے انگڑائی لیتے وہ نیند سے بند ہوتی آنکھوں کو بمشکل کھولے، بیڈ کا تعین کرتے بیڈ تک آتے نیم دراز ہوتے، اپنی آنکھیں بند کرتے نیند کی آغوش میں جا چھپی۔ چرند پرند کی چہچہاہٹ صبح ہو جانے کی نوید سنا رہی تھی۔ اس مخصوص کمرے کی جانب 3-4 قدموں کی چاپ محتاط اور مدھم انداز میں بڑھ رہی تھی۔ ایک ہاتھ میں لاٹھی تھامے دوسرے کانپتے ضعیف ہاتھ سے دروازے کا نوب گھماتے انہوں نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ خاموش کمرے کی دبیز خاموشی کو کلک کی آواز نے توڑا۔ اینک کے موٹے شیشے کے پار گہری بھوری آنکھیں بیڈ پہ 2 نفوسوں کو دیکھتے تحیر سے پھیلیں۔ بالاج؟ تحیر کے آثار سے نکلتے وہ اپنے خوبرو پوتے کا نام چیختے ہوئے ادا کر گئیں۔ ان کے عقب میں کھڑے 2 وجود گنگ ہوتے سامنے نظر آتا منظر دیکھ رہے تھے۔ جی بی جی، ان کا چیخنا تھا کہ بیڈ پہ لیٹا بھوری آنکھوں والا خوبرو مرد ہڑبڑا کے اٹھا۔ نیند بھری آنکھوں کو بمشکل کھولتے اس نے سامنے کھڑی بی جی کا غیظ و غضب سے سرخ ہوتا چہرہ دیکھا۔ پیشانی پہ شکنوں کا جال لیے وہ ان کی موجودگی کے سبب پہ حیران تھا، اور زیادہ حیرانی اور پریشانی کی بات ان کے چہرے پہ پھیلے غضبناک تاثرات تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے بالاج؟ کون ہے یہ لڑکی؟ بی جان سختی سے گویا ہوئی۔ بالاج کی حیرانی میں مزید اضافہ ہوا۔ کون سی لڑکی؟ کس لڑکی کی بابت وہ پوچھ رہی تھی؟ کون سی لڑکی بی جان؟ بالاج نے ناسمجھی سے ان سے سوال پوچھا۔ ابے یار شور نہیں کرو، سونے دو، ماہا آوازوں سے جھنجھلاتے ہوئے اپنے کان پہ تکیہ رکھتے بولی۔ یہ 440 وولٹ کا جھٹکا تھا جو بالاج کو لگا۔ اس نے کرنٹ کھاتے پہلو میں لیٹی ماہا کی پشت کو تکا اور پھر بی جان کو۔ یہ جو تمہارے پہلو میں لیٹی ہوئی ہے، کون ہے یہ لڑکی؟ بی جان کے تیش میں اضافہ ہوا۔ بالاج کی نیند بھک سے اڑی۔ دماغ مفلوج ہوتے خود بھی سمجھنے سے انکاری ہوا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں شور کر رہے ہو؟ ماہا نیند سے جاگتے تقریباً چیخی تھی۔ یکدم وہ ٹھٹک سی گئی۔
کمرے میں موجود 3 لوگوں کو دیکھتے حیرت کی زیادتی سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ماہا نے نظریں گھماتے پورے کمرے کا جائزہ لیا۔ تمام چیزوں پہ سفید کپڑا ڈلا ہوا تھا، صرف بیڈ ہی ایک واحد چیز تھی جو صاف تھی۔ ماہا کی نظریں پورے کمرے سے ہوتے ہوئے اپنے پہلو میں موجود شخص پہ آن ٹھہری۔ حیرت سے پھیلی سیاہ آنکھوں میں مزید حیرت آن سمائی۔ وہ تو بند گھر میں داخل ہوئی تھی، یہ لوگ بند گھر میں کہاں سے آ گئے؟ کون ہے یہ لڑکی بالاج؟ کیا کر رہی ہے تمہارے کمرے میں، تمہارے بستر پہ؟ یہی وجہ تھی جو تم کبھی حویلی نہیں ٹھہرتے تھے، کبھی اس شہر تو کبھی اس شہر۔ بی جان تند و تیز نظروں سے ان دونوں کے فک چہرے دیکھتے ہوئے گرجی۔ اب بتا بھی دو کہ یہ لڑکی کس جائز رشتے کے تحت تمہارے ساتھ اس بستر پہ موجود ہے، یا بنا رشتے کے؟ بی جان کی بات ان دونوں کی رنگت سرخ کر گئی۔ اس سے پہلے کہ ماہا کچھ کہتی، بالاج کے الفاظ اسے گہرے صدمے میں مبتلا کر گئے۔ بی جان جائز رشتہ ہے، بیوی ہے میری یہ۔ بالاج کے کہنے پہ ایک گہرا شوق تھا جس میں وہ سب مبتلا ہوئے تھے۔ خود بالاج بھی اپنے لبوں سے ادا ہونے والے الفاظ پہ کچھ پل کے لیے ساکن ہوا۔ اگلے ہی پل وہ اپنے تاثرات پہ قابو پاتے سپاٹ چہرہ لیے بی جان کی جانب دیکھنے لگا، جن کے اشتعال میں اضافہ ہوا تھا۔ یہ بیوی ہے تو وہ کون ہے جس سے تمہاری شادی ہونے والی ہے؟ بی جان نے سرد لہجے میں پوچھا۔ بالاج نے لب سختی سے بھینچے۔ تم سے ہمیں یہ امید نہیں تھی بالاج، ہم نہیں جانتے تھے تم ہم سے یہ بات چھپاؤ گے۔ ہم تو انزلہ کو بھی قبول کرنے کو تیار تھے، حالانکہ وہ ہمیں ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، تو کیا ہم اس لڑکی کو قبول نہیں کرتے؟ بی جان ماہا کے بے حس و حرکت وجود کو دیکھتے افسردگی سے کہتے کمرے سے نکلتی چلی گئیں۔ ان کے پیچھے نمرا اور سمرا بھی بھائی کو خفگی بھری نظروں سے دیکھتے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ بالاج نے پھرتی کا مظاہرہ کرتے بیڈ سے اٹھتے دروازہ بند کیا، مڑتے ہوئے خشمگین نگاہوں سے بیڈ پہ فک چہرہ لیے بیٹھی ماہا کو دیکھا۔ ایک ہی جست میں اس تک آتے وہ اس کی نازک کلائی اپنی سخت گرفت میں لیتے، اسے بیڈ سے بے دردی سے اٹھاتے اپنے روبرو کھڑا کر گیا۔ کون ہو تم اور کیا کر رہی ہو یہاں؟ بالاج سرد لہجے میں غرایا۔ بیوی ہے تیری، ابھی تو نے بولا نا۔ ماہا کو اس کا جارحانہ انداز قطعی پسند نہیں آیا، اسی کے لہجے میں طنزیہ جواب دیا۔ سیدھی طرح بتاؤ کون ہو تم؟ بالاج نے اشتعال انگیز نگاہوں سے اسے دیکھتے اس کی تھوڑی جکڑی۔ ماہا نے پھرتی کا مظاہرہ کرتے اس کے پیٹ پہ وار کرتے اس کی گرفت ڈھیلی کرتے اس کا ہاتھ پکڑ کے مروڑا۔ بالاج نے لب بھینچے درد برداشت کیا۔ اس لڑکی کی پھرتی دیکھتے وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ عام لڑکی نہیں ہے۔ اپنے سامنے کھڑی خود کی جانب خون خوار نظروں سے دیکھتی ماہا کو دیکھتے بالاج نے بھویں ریز کی۔ تم جانتی ہو تم اس وقت کہاں ہو؟ بالاج نے بھویں ریز کیے پوچھا۔ نہیں، اور نہ ہی جاننا چاہتی ہوں۔ اگر کچھ چاہتی ہوں تو آزادی اس جگہ سے۔ کل رات کے لیے یہاں رکی تھی محض، اپنے کو نہیں معلوم تھا اپنے ایک مصیبت سے نکلتے دوسری مصیبت میں پھنس جائے گا۔ دیکھ تیری اور میری کوئی دشمنی نہیں، اس لیے بات کو یہیں ختم کر اور مجھے یہاں سے جانے دے۔ ماہا نے لاپرواہی سے کہا۔ تمہارا حلیہ اور تمہاری زبان یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ تم کون ہو، اور تم اس وقت ایس پی بالاج سکندر کے گھر میں موجود ہو، اور یہاں سے اب تم کہیں نہیں جا سکتی کیونکہ میری بی جان تمہیں میری بیوی سمجھ چکی ہے۔ بالاج نے اختتام میں دانت پیستے ہوئے کہا۔ ماہا اس کے تعارف پہ گھبرائی تھی۔ پولیس سے بچنے کی خاطر وہ ایک پولیس والے کے ہی گھر میں پناہ لے چکی تھی۔ دیکھ ایس پی، اپن نہیں جانتا تو اپنے کو کیا سمجھ رہا ہے کیا نہیں سمجھ رہا، اپن یہاں غلطی سے آ گیا، اب یہاں سے جانا چاہتا ہے۔ ماہا نے انگلی اٹھائے اپنے گڑبڑاتے لہجے کو مضبوط بناتے ہوئے کہا۔ بالاج کے لبوں پر استہزائیہ مسکان نے چھپ دکھائی۔ تم کوئی چور ہو جو چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا اور پولیس سے بچنے کی خاطر میرے گھر کو بند گھر سمجھ کے اس میں داخل ہوتے ہوئے پناہ لی۔
बालाज ने उसके करीब आते उसकी आंखों में आंखें गाड़े कहा। खौफ के सबब माहा के गले में गिल्टी उभर के मालूम हुई। ऐसा नहीं है, माहा ने उसकी नफी की। आहा, ऐसा ही है, डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। बालाज ने सर नफी में हिलाते अपने लफ्जों पे जोर दिया। माहा उलझ सी गई। आंखों में कशमकश लिए उसने बालाज की जानिब देखा। अगर तुम यहाँ मेरे साथ मेरी बीवी बन के रहने को तैयार होती हो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। इनफैक्ट मैं बीजान के जाते ही तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। बालाज का लहजा अब ज़रूरत से ज़्यादा संजीदा था। माहा ने दांत पीसते हुए उसकी जानिब देखा। और अगर मैं ऐसा ना करूं तो? माहा ने दांत पीसते हुए पूछा। तो तुम्हें यहाँ से सीधा जेल जाना पड़ेगा। बालाज ने अपने ट्राउज़र की जेबों में हाथ फंसाए बिला वजह तौर पे उसे धमकी दी। माहा ने बिना आवाज़ उसे कई अलकाबात से नवाजा। मुझे तुम्हारी बीवी बनने का कोई शौक नहीं है, माहा तड़क के बोली। बालाज की भवों पर बल आन ठहरे। तुम्हें क्या लगता है मुझे शौक है एक चोर को अपनी बीवी बनाने का? तुम मुझे किस कदर नागवार गुजर रही हो इस बात का अंदाजा तक तुम नहीं लगा सकती, बालाज ने नागवार लहजे में कहा। माहा ने खा जाने वाली नजरों से उसे देखा। मेरे पास वक्त नहीं है, या तो महज 2-3 महीनों के लिए मेरी बीवी बनने का नाटक करके आज़ादी पालो या फिर जेल में जाने की तैयारी कर लो। बालाज ने कंधे उचकाए लापरवाही का मुजाहिरा किया। माहा शशोपंज में मुब्तला खड़ी उसे देखती रही, जिसके चेहरे पे साफ वाजे था कि वो जो बोल रहा है वो कर गुजरेगा। 3-4 महीनों का नाटक अंधेरी जेल में सड़ने से तो अच्छा था। उसने अभी तक जितनी चोरियां की थी उसकी सजा कम से कम 2 साल तो कैद लाजमी थी, जो वो किसी सूरत नहीं काट सकती थी। ठीक है, मैं तैयार हूं, हथियार डालते हुए उसने बालाज की पेशकश कबूल की। बालाज जो उसकी पुरसोच चेहरे पे नजरें जमाए खड़ा था, उसके कहने पे गहरा सकून दे सांस भर गया। मैं बाहर बीजान के पास जा रहा हूं, जब तक मैं यहाँ ना आ जाऊं तुम कमरे से एक कदम बाहर नहीं निकालोगी और ना ही कोई होशियारी करने की जरूरत है। तुम्हारी जरा सी होशियारी तुम्हें किसी बड़ी मुसीबत में फंसा सकती है। बेतासुर निगाहों से उसे देखते तनबीह करते वो कमरे से निकलता चला गया। माहा ने उसके जाते ही अपनी पैंट की जेब से वो कंगन निकाले जो कल उसने एक सुनार की दुकान से चोरी किए थे, और तभी पुलिस उसके पीछे लगी थी। कैसी मुसीबत में फंस गई अपन, अब सेठ तक कैसे इन कंगनों को भेजूं? लब चुबाते हुए वो सोचने लगी। वो बेड पे बैठी मुसलसल सोचों में उलझी हुई थी कि उसे अंदाजा ही नहीं हुआ कब बालाज दरवाजा खोलते उसके नजदीक आन खड़ा हुआ। ये पहनो और बाहर चलो। बालाज की आवाज ने माहा की सोचों के तसलसल को तोड़ा। माहा ने चौंक के उसकी जानिब देखा। सवालिया नजरों से उसने जानने की कोशिश की कि कुछ पल पहले वो उससे क्या कह रहा था। ये सूट है, इसे पहन लो, बीजान बुला रही हैं, बात करना चाहती हैं। बालाज ने उसके लिबास पे एक नागवार निगाह डालते संजीदगी से बैग उसकी जानिब बढ़ाया। इसकी क्या जरूरत है, मैं ऐसे भी जाके उनसे बात कर सकती हूँ। माहा ने बेड से उठते अपने लिबास पे नजर डालते कहा। तुम्हारा लिबास उन्हें नागवार गुजरेगा, इस तरह के लिबास हमारे यहाँ नहीं पहने जाते। बालाज ने स्याह पैंट शर्ट में मलबूस उसके वजूद से निगाहें फेरते जवाब दिया। माहा ने लब सख्ती से भींचे। उसे देखते उसके हाथ से बैग थामा कम छीना ज्यादा था। कदमों को तकरीबन जमीन पे पटकते वो वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। बालाज ने अपनी पेशानी को 2 उंगलियों से रगड़ते अपने फोन को निकालते कुछ जरूरी मैसेज किए। बीजान से उसने बात करनी चाहिए थी, लेकिन वो माहा से बात करने पे बज़िद थी। वो चाहता था कि माहा उनके रूबरू जाने से पहले वो उनसे बात कर लेता और बात को संभाल ले, लेकिन उनकी जिद तोड़ना उसके बस की बात नहीं थी। कल ही उसकी पोस्टिंग इस शहर में हुई थी। थकावट इस कदर थी कि वो बिना घर की साफ सफाई किए
فریش ہوتے گہری نیند میں غرق ہو گیا۔ ساری رات اسے ایک پل کے لیے بھی اندازہ نہیں ہوا کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا وجود اس کے کمرے میں اس کے بیڈ پہ موجود ہے۔ پھر بی جان جو اسے سرپرائز دینے کے سبب بنا بتائے یہاں آن پہنچی تھیں، اس کے لیے مشکلات در مشکلات پیدا ہو گئی۔ کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگائے وہ اضطرابی حالت میں آگے کا لاہے عمل سوچ رہا تھا۔ چلو، واش روم سے باہر نکلتے ماہا نے کندھے سے سرکتا دوپٹہ بمشکل سنبھالتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز پہ بالاج نے سر اٹھایا اس کی جانب دیکھا۔ پیلے اور سفید امتزاج کی ریشمی فراک جو اس کے پیروں کو چھو رہی تھی، سیاہ ریشمی بال جو کمر پہ بکھرے اس کے سرخ و سفید رنگت کے حامل چہرے کے گرد ہالہ بنائے ہوئے تھے، کندھے سے سرکتا اس کا دوپٹہ جسے سنبھالنے کی کوشش میں وہ نڈھال ہو رہی تھی۔ ایک پل کے لیے، محض ایک پل کے لیے وہ اس لڑکی کی خوبصورتی دیکھتے ٹھٹک کے ساکت ہوا تھا۔ متناسب قد اور سراپا، تیکھی آنکھیں، کھڑی ناک، گلابی لب اور ناک میں پہنی وہ لونگ جس کا موتی چمکتے اس کے روشن چہرے کے نور میں اضافہ کر رہا تھا۔ اگر یہ لباس بالاج نے اسے نہ دیا ہوتا تو وہ پہچان ہی نہ پاتا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو کچھ پل پہلے پینٹ شرٹ میں ملبوس تیز ترار سی لگ رہی تھی۔ کیا یہ دوپٹہ پہننا ضروری ہے؟ یہ مجھ سے سنبھل نہیں رہا۔ ماہا نے دوپٹہ جھنجھلاتے ہوئے اپنے کندھے سے اتارتے بالاج سے پوچھا، جس نے اپنی شور مچاتی دھڑکنوں کو قابو کرتے اس سے نگاہیں پھیرتے اس کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ اسے سنبھالنا کوئی اتنا مشکل کام بھی نہیں تھا۔ اگر چوری چکاری کرنے کے علاوہ کچھ ڈھنگ سے جینا سیکھ لیتی تو اتنی مشکل نہیں ہوتی۔ بالاج نے تنزیہ کہتے اس کے سر پہ دوپٹہ سلیقے سے اوڑھایا۔ اس کے الفاظ تنزیہ تھے یا یوں کہیں زہر میں ڈوبے، لیکن اس کی حرکت دل کو چھو لینے والی تھی۔ ماہا کے دل کی دھڑکنیں بے ساختہ رفتار پکڑ چکی تھیں۔ آج تک اس کا سامنا جتنے مردوں سے ہوا، انہوں نے اسے غلیظ نگاہوں سے دیکھتے، اس کے وجود پر موجود لباس کو اتارتے، اسے داغدار کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ پہلا مرد تھا جو اس کے سر پہ چادر ڈال رہا تھا۔ وہ یک ٹک بالاج کے سنجیدگی کے آثار سے سجے چہرے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ بی جان مجھ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ چاہتی ہیں ہم دونوں ساتھ جا کر ان سے بات کریں، اسی لیے تمہیں محتاط رہنا ہوگا، اپنی بیہودہ زبان پہ لگام ڈالنا۔ جس طرح کی زبان تم استعمال کرتی ہو ان کے سامنے وہ زبان استعمال نہیں کرنا، ورنہ انہیں سمجھنے میں پل نہیں لگے گا کہ تم ایک عزت دار لڑکی نہیں، سڑک چھاپ چور ہو۔ پولیس اور چور کا تو 36 کا آنکڑا ہمیشہ سے رہا تھا۔ اب کیسے دونوں کے مابین صلح جو انداز میں بات ہو سکتی تھی؟ بالاج ماہا کو دیکھتے تنزیہ کہتے اس کی ذات کے پرخچے اڑا گیا تھا۔ چور ضرور ہوں لیکن اپنی عزت پہ کوئی حرف نہیں آنے دیا ہے، اپنی عزت اور وقار کو سیج کے رکھا ہے، درندوں سے بچا کے ایس پی۔ ماہا کی آنکھوں میں ایک دم نمی کے ساتھ ساتھ سرخی لہرانے لگی۔ سرد لہجے میں وہ بالاج سے گویا ہوئی۔ بالاج نے جبڑے بھینچے اسے دیکھا۔ جس مصیبت میں وہ پھنس گیا تھا وہ اس کے سبب مشتعل سا ہو چکا تھا، اسی لیے غصے میں جو منہ میں آ رہا تھا کہہ رہا تھا۔ مجھے وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں نے مانگی نہیں ہے، بس باہر اپنی ٹپوری زبان پہ قابو پاتے سلیقے سے ان سے بات کرنا۔ بالاج نے دوبارہ تنبیہ کرتے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں نہیں کروں گی بات سلیقے سے، کیونکہ میں ایک سڑک چھاپ چور ہوں جسے سلیقے سے بات کرنا آتا ہی نہیں ہے۔ ماہا نے 2 ٹوک جواب دیا۔ بالاج نے ضبط سے اسے دیکھا۔ باہر بی جان اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ اس بحث کو طول دیتا۔ اس کے ہاتھ پہ گرفت سخت کرتے دروازے کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اسے تقریباً اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے بالاج نے پوچھا۔ ماہا۔ ماہا نے یک لفظی جواب دیا۔ ماہا بیگم، آپ کو چپ رہنا تو آتا ہی ہوگا،
مہربانی فرما کے آپ خاموش رہیے گا، میں خود سنبھال لوں گا سب، بالاج نے کہتے دروازہ کھولتے قدم باہر رکھا۔ ماہا نے دانت پیستے اس کی پشت کو تکا۔ اپنے نازک ہاتھ پہ اس کی سخت گرفت کے سبب اسے درد محسوس ہو رہا تھا، جسے وہ برداشت کرتے جتنا بالاج کو کوس سکتی تھی کوس رہی تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ بی جان نے صوفے پہ بیٹھی ماہا سے سخت آواز میں پوچھا۔ ماہا۔ اس سے قبل کہ ماہا جواب دیتی بالاج تیزی سے گویا ہوا۔ بی جان نے اسے سخت نظروں سے گھورا۔ عمر کیا ہے تمہاری؟ بی جان نے ایک اور سوال پوچھا۔ 26 سال۔ اس بار بھی جواب بالاج کی جانب سے موصول ہوا۔ ماہا نے کچھ کہنے کے لیے واہ ہوئے لبوں کو باہم پیوست کیے زبردستی مسکراتے ہوئے بی جان کی طرف دیکھا۔ کب سے جانتی ہو ہمارے پوتے کو تم؟ بی جان نے لاٹھی پہ گرفت مضبوط کرتے پوچھا۔ 1 سال سے۔ بالاج جو دھڑکتے دل سے وہاں بیٹھا بی جان کے غضبناک چہرے کو تھوک نگلتے دیکھ رہا تھا، ماہا کے کہنے سے پہلے ہی بول بیٹھا۔ وہ کسی بھی طرح بی جان کو شک نہیں ہونے دے سکتا تھا، ورنہ وہ کیا وجہ دیتا انہیں ایک غیر لڑکی کے اپنے گھر میں موجودگی کی۔ جانتا تھا بی جان اس کی کسی بات کا بھروسہ نہیں کریں گی۔ وہ پہلے ہی انزلہ کی وجہ سے اس سے خفا تھی، ابھی تو انزلہ کو بھی اسے فیس کرنا تھا۔ نمرا اپنے بھائی کو یہاں سے لے کے جاؤ، کیونکہ ہم اب اس کی عمر کا لحاظ کیے بنا اس کی کمر کو لاٹھی سے سرخ کر دیں گے۔ بی جان دانت پیستے ہوئے شدید غصے میں بولی۔ ماہا جو کب سے ضبط کر رہی تھی بی جان کی بات کو تصور کرتے مسکرا گئی، جبکہ نمرا اور سمرا بھی اپنی ہنسی پہ قابو پاتے اپنے بھائی کی سرخ پڑتی رنگت دیکھ رہی تھی۔ بالاج خجل سا ہوتے اپنا سر جھکا گیا۔ ہاں بتاؤ لڑکی، کب سے جانتی ہو بالاج کو؟ کب کی تم دونوں نے شادی؟ کتنے وقت سے ہم سے یہ سچائی چھپائی ہوئی ہے؟ بی جان تابڑ توڑ سوالات کرتے بالاج کو پریشانی میں مبتلا کر گئیں۔ وہ اپنی داڑھی انگوٹھے سے رب کرتے ماہا کی جانب دیکھنے لگا۔ اسے یقین تھا یہ لڑکی ضرور ایسا کچھ بولے گی جس سے اس کی مشکل اور بڑھ جائے گی۔ وہ ابھی تک بات کے بیچ میں مداخلت کرتے اپنی شامت خود اپنے ہاتھوں سے بلوانا نہیں چاہتا تھا۔ بی جان ہم ایک دوسرے کو 1 سال سے جانتے ہیں۔ بالاج پہلے بھی اس شہر میں آ چکے ہیں، تب ہماری ملاقات ہوئی تھی۔ آپسی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دونوں نے نکاح کر لیا۔ یہ ڈر گئے تھے آپ سے کیونکہ یہ انزلہ سے شادی کا کہہ چکے تھے، اسی سبب انہوں نے آپ کو بتایا نہیں۔ کمال مہارت سے جھوٹ بولتے وہ بالاج کو دھچکا لگا گئی۔ بالاج نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ 1 سال پہلے وہ واقعی شہر میں آیا تھا، اس لڑکی کو اس بابت کیسے پتہ چلا؟ وہ حیرت میں مبتلا ہونے کے ساتھ ساتھ الجھن کا شکار ہوا تھا، جبکہ بی جان لب بھینچے خون خوار نگاہوں سے اپنے پوتے کو دیکھ رہی تھی۔ اس لڑکی کا لب و لہجہ، آنکھوں میں ان کے لیے تیرتا احترام، ان کا دل اپنے لیے نرم کر گیا تھا۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، قاضی کو بلاؤ۔ بالاج ہمارے سامنے دونوں کا دوبارہ نکاح ہوگا، ماہا کے والدین کو بھی بلاؤ، بی جان نے حکمیہ لہجے میں کہا۔ ماہا کی آنکھوں میں ایک دم نمی جھلملانے لگی۔ خوبصورت چہرہ جھکائے وہ بمشکل اپنے آنسوؤں پہ قابو پانے لگی، جبکہ بالاج کا دل کیا اپنا سر کسی دیوار پہ دے مارے۔ یہ کہاں پھنس گیا تھا؟ میرے والدین نہیں ہیں بی جان، ماہا نے اپنی آواز میں شامل ہوتی نمی پہ قابو پاتے چہرہ جھکائے جواب دیا۔ بالاج جو سر میں اٹھتی ٹیسوں کو لب بھینچے برداشت کر رہا تھا، ماہا کے یہ کہنے پہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ کیوں، کہاں گئے ہیں تمہارے ماں باپ بیٹے؟ بی جان نے پوچھا۔ کہیں نہیں گئے، میں جانتی نہیں میرے ماں باپ کون ہے، یتیم ہوں میں۔ ماہا ابلاغ چاہنے کے باوجود اپنی نم آواز پہ قابو نہیں رکھ پائی۔ سیاہ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے وہ بی جان کو دیکھتے گویا ہوئی۔ بی جان اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے اسے فوراً اپنے سینے سے لپٹا گئی۔
نمرا اور سمرا نے بھی افسردگی سے اپنی خوبصورت بھابھی کی جانب دیکھا، جبکہ بالاج کے تنے تاثرات بھی ڈھیلے پڑے۔ وہ بی جان کے سینے سے لگی دبی دبی ہچکیاں بھر رہی تھی۔ بالاج نے اپنے نچلے لب کو دانتوں تلے دباتے اس کے ہچکیاں بھرتے وجود کو دیکھا۔ بس بیٹا، میں ہوں نا، آج سے میں ہوں تمہاری ماں، رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم تو پہلی نظر میں ہی مجھے اچھی لگی تھی، بس مجھے اپنے پوتے پہ غصہ تھا، بلکہ ابھی بھی ہے کہ اس نے یہ سچائی ہم سے چھپائی۔ بی جان اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے محبت بھرے نرم لہجے میں کہتے ہوئے ساتھ ساتھ بالاج کو بھی سنا گئی۔ بالاج تعصب سے نفی میں سر ہلا گیا۔ بس بلاؤ قاضی کو بالاج، میں اپنی آنکھوں کے سامنے نکاح دیکھنا چاہتی ہوں تم دونوں کا۔ بی جان بازوؤں کے حلقے میں ماہا کو لیے بولی۔ بالاج نے ان کے حکم پر اس بات میں سر ہلاتے ان کے پہلو سے چپکی ماہا کو تیز نظروں سے گھورتے قدم بیرونی دروازے کی جانب بڑھائے، جبکہ بی جان اور نمرا سمرا ماہا کو گھیر کے بیٹھتے سوالوں کی بوچھاڑ شروع کر چکے تھے۔ ماہا نے ایک گہرا سانس بھرتے انہیں ان کے سوالات کے جواب دیے۔ تمہیں کیسے پتا کہ میں 1 سال پہلے اس شہر میں آیا تھا؟ وہ سنگھار میں اس کے آگے کھڑی زیورات اتارنے میں مصروف تھی جو بی جان نے اسے پہنائے تھے۔ جب کمرے میں آتے بالاج نے اس سے پوچھا۔ کلائی سے کنگن اتارتا اس کا ہاتھ بے ساختہ تھما۔ ماہا نے آئینے سے نظر ہٹاتے اس کے عکس کو دیکھا۔ وہ سفید شرٹ اور بلیک پینٹ میں ملبوس، پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ کچھ لمحے پہلے اس نے اس شخص کو اپنے نکاح میں قبول کیا تھا۔ ایک دم احساسات بدل گئے تھے، دل تب سے ہی بے دھڑک ہو رہا تھا۔ ساری زندگی سڑکوں کی خاک چھانتے 2 وقت کے کھانے کے لیے جد و جہد کرتے گزاری تھی۔ یکدم کسی کے نکاح میں آ جانا، ایک محفوظ چھت کے نیچے رہنا، رشتوں کی خوبصورتی، ان کی محبت کو محسوس کرنا، اس کے لیے یہ ایک الگ تجربہ تھا۔ زندگی ایک دم حسین لگ رہی تھی، ادھوری زندگی جیسے یکدم سے پوری ہو گئی تھی۔ پر وہ جانتی تھی یہ سب وقتی ہے، محض کچھ وقت کے لیے۔ اس کے بعد وہ پھر سے سڑکوں پہ آ جائے گی، پھر اسے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے چھوٹی موٹی چوریاں کرنی پڑیں گی۔ جواب دو، تم کیسے جانتی ہو کہ میں پہلے بھی اس شہر میں آیا تھا؟ بالاج نے اسے گمسم انداز میں خود کی جانب دیکھتے پا کے اپنا سوال دہرایا۔ ماہا چونک کر ہوش میں آئی۔ میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا میرا جھوٹ سچ نکلے گا۔ ماہا نے آنکھیں جھکائے کنگن کلائی سے نکالتے ہوئے جواب دیا۔ بالاج نے اس بات میں سر ہلاتے بیڈ سے تکیا اٹھاتے صوفے پہ رکھا۔ بی جان یہاں کچھ مہینوں کے لیے ہیں، ان کے جاتے ہی میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اس کے بعد تم جہاں چاہو وہاں جا سکتی ہو، بس میرے سامنے دوبارہ مت آنا، ورنہ مجھے تمہیں سلاخوں کے پیچھے ڈالنا پڑے گا۔ اپنا لیپ ٹاپ ٹیبل پہ رکھتے وہ صوفے پہ بیٹھتے لیپ ٹاپ کھولتے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ ماہا نے تلخی سے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ اب اتنی چوریاں بھی نہیں کی ہیں میں نے کہ سلاخوں کے پیچھے چلی جاؤں۔ ماہا نے منہ بسورتے ہوئے کہتے ہوئے اپنا لباس اٹھایا۔ بی جان نے نکاح کی تقریب کے لیے اسے سمرا کا نیا جوڑا دے دیا تھا، جسے وہ اب بدلنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس شہر میں کم سے کم یہ تمہاری 20ویں چوری ہے۔ کسی سنار کی دکان سے کنگن لیتے بھاگی ہو تم، جب وہاں موجود پولیس نے تمہارا پیچھا کیا اور تم ان سے بچنے کی خاطر یہاں آن پہنچی۔ بالاج نے لفظوں پہ زور دیتے اسے احساس دلایا کہ وہ اس کے بارے میں جانتا ہے۔ ماہا جو واش روم کی جانب بڑھ رہی تھی، پلٹتے ہوئے حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ بالاج اس کے حیرت سے دیکھنے پہ مسکرا دیا۔ انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا مجھے، سب جانتا ہوں میں۔ اس کے علاوہ وہ کنگن بھی اس کے مالک کو واپس کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ بہتری اسی میں ہے کہ وہ کنگن میرے حوالے کر دو۔ بالاج نے لیپ ٹاپ پر تیزی سے انگلیاں چلاتے ہوئے کہا۔ ماہا نے آنکھیں مینچتے دانت پیسے۔ کیا کنگن واپس کرنا ضروری ہے؟
تم جانتے ہو کس قدر محنت سے اپن نے وہ کنگن چرائے تھے. کم سے کم 3 دن اس دکان پہ نظر رکھنی پڑی تھی، کڑکتی دھوپ میں، بنا کچھ کھائے پیے. ماہا نے پاؤں پٹکتے ہوئے روحان سے ہوتے ہوئے کہا. بالاج نے بھویں ریز کیے اسے دیکھا. ضروری ہے، میں نہیں چاہتا میرے گھر میں کوئی چوری ہوئی چیز موجود ہو. اور حیرت ہے، چوری کرنے میں بھی محنت لگتی ہے. مجھے تو لگتا تھا جن غریبوں کا تم سامان چوری کرتے ہو وہ بیچارے اس سامان کو بنانے کے لیے محنت کرتے ہیں. میں کتنا عرصہ غلط فہمی میں رہا. شکریہ میری غلط فہمی دور کرنے کے لیے. طنزیہ انداز اپناتے وہ ماہا کو مجبور کر گیا تھا کہ وہ اس کا گلا دباتے اسے مار دے. ماہا نے ضبط سے اس شخص کی جانب دیکھا جس کا سارا دھیان لیپ ٹاپ پہ مرکوز تھا. تمہارے ساتھ میرا گزارا نہیں ہے ایس پی. تم انتہائی بدتمیز انسان ہو. ماہا غصے اور اشتعال پہ قابو پاتے جھنجھلائے لہجے میں گویا ہوئی. تم جانتی ہو تم ایک پولیس والے کو کہہ رہی ہو یہ. میں چاہوں تو اس پہ چارج کر سکتا ہوں تمہیں. بالاج نے نظریں لیپ ٹاپ سے ہٹاتے اس کے چہرے پہ مرکوز کرتے سنجیدگی سے کہا، جبکہ اس کا جھنجھلانا اسے مزہ دے رہا تھا. ماہا نے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے اس شخص کو دیکھا. بس نہیں چل رہا تھا وہ پاس پڑا آواز اٹھاتے اس کے سر پہ دے مارتی جو اسے زچ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہا تھا. کیا ہم جب تک ساتھ ہیں تب تک یہ بھول نہیں سکتے کہ میں ایک چور ہوں اور تم ایک پولیس والے؟ ماہا انتہائی ضبط سے گویا ہوئی. آف کورس نہیں، میں نہیں بھول سکتا. کہتے ہیں چور کبھی اپنی خصلت نہیں بدلتے. تمہارا کیا بھروسہ تم میرے گھر کا سامان چوری کر لو. اسی لیے مجھے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ تم ایک چور ہو اور میں ایک پولیس آفیسر. بالاج کے لہجے میں مزاح کا عنصر تک نہیں تھا. وہ سنجیدگی سے اپنی بات کہتے ماہا کے چہرے پہ چھائے خوبصورت رنگوں کو بے دردی سے نوچ گیا تھا. ماہا کی رنگت میں زردیاں سی گھلیں، آنکھوں میں درد کے تاثر نمایاں ہوئے. میں کم ظرف نہیں ہوں کہ جس گھر میں پناہ لوں اسی گھر کو نقصان پہنچاؤں. ایس پی اتنی غیرت مجھ میں ہے باقی. سپاٹ لہجے میں کہتے وہ تیزی سے واش روم میں بند ہوتے دروازے سے ٹیک لگائے زمین پہ بیٹھتی چلی گئی. لیپ ٹاپ پہ تیزی سے چلتی بالاج کی انگلیوں کی حرکت رکی. اس نے واش روم کے بند دروازے کو لب بھینچے کچھ پل دیکھا، پھر سر جھٹکتے اپنی تمام توجہ کام کی جانب مبذول کر گیا. ماہا نے اپنی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو بے دردی سے صاف کیے. کوئی اور اسے کچھ بھی کہتا اسے اتنا فرق نہیں پڑتا جتنا فرق اسے اس شخص کے لبوں سے نکلتے لفظوں سے پڑ رہا تھا. وہ آج تک کبھی اس تکلیف میں مبتلا نہیں ہوئی تھی، نہ ہونا چاہتی تھی، پر شاید اس کی کٹھن زندگی میں یہ سب ہونا بھی لکھا تھا. اپنے پسندیدہ شخص سے اپنے لیے ایسے الفاظ کو سننا، اپنے لیے اس شخص کی آنکھوں میں ناگواری دیکھنا، یہ بھی شاید اس کے بخت میں لکھا ہوا تھا. وہ واقعی بدبخت تھی. پسندیدہ مرد، ہاں، بھلا اس جیسی لڑکی کو کوئی حق تھا کسی شخص کے خواب سے جانے کا، کسی کو دل میں بسانے کا؟ لیکن وہ بسا چکی تھی اس شخص کو اپنے دل میں. آج نہیں، آج سے 1 سال پہلے یہ شخص اس کے دل کی سرزمین پر حکمرانی کرتا تھا. 1 سال پہلے کی وہ رات ماہا کی آنکھوں کے سامنے شد و مد سے اجاگر ہوتے اسے مزید تکلیف میں مبتلا کر گئی. سیٹھ، میں نے کوشش کی تھی لیکن میں نہیں چرا پائی. وہ بیلٹ کے وار اپنے وجود پہ برداشت کرتے درد سے کراہتے چیخ رہی تھی، منت سماجت کر رہی تھی، لیکن سیٹھ پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا. کتنے سالوں سے کر رہی ہو تم یہ؟ بچپن سے تم یہ کام کر رہی ہو. صرف اس گھر سے وہ کاغذات چرا کر لانے تھے جو تم نہیں لائی. جانتی ہو تم ان کاغذات کے بدلے مجھے کتنی بڑی رقم ملنے والی ہے؟ سیٹھ اس کے وجود پر بے دریغ بیلٹ مارتے چیخ رہا تھا. میں لے آؤں گی، پکا لے آؤں گی سیٹھ، بس کریں ورنہ میں مر جاؤں گی. وہ درد برداشت کرتے اب دوہری ہو چکی تھی، مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی. سیٹھ کا بیلٹ مارتا ہاتھ ساکت ہوا. وہ فتح یابی سے مسکراتے اپنی کرسی پہ بیٹھ گیا. آج رات تک چاہیے مجھے وہ کاغذات.
کوئی بہانہ نہیں چلے گا. اگر وہ کاغذات لانے میں تم ناکام ہوئی تو تیار رہنا، کیونکہ اس سے بھی برا حال کروں گا میں. سیٹھ نے انگلی اٹھائے اسے وارن کیا. ہاں لے آؤں گی میں، مہا نے روتے ہوئے کہا. اپنی جگہ سے اٹھتے وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدم آگے بڑھا گئی. اسے کیسے بھی کرتے اب وہ کاغذات اس پوش علاقے میں قائم بنگلے سے چرانے تھے، جس کی سیکیورٹی دیکھتے وہ ڈر کے واپس آ گئی تھی. یہی تو اس کی زندگی تھی. وہ نہیں جانتی تھی ماں باپ کون تھے، کہاں تھے. 5 سال کی عمر میں یتیم خانے سے غلطی سے باہر نکل گئی تھی. سڑکوں پہ بھٹکتے، یتیم خانے کی تلاش میں روتے ہوئے ادھر سے ادھر پھرتے، نہ جانے کیسے وہ سیٹھ دلاور کی نظروں میں آ گئی، جو اسے سڑک سے اٹھائے اس گھر میں لے آیا جہاں اس کی طرح کے کئی بچے موجود تھے. کچھ کے ہاتھ پاؤں توڑ کے، جلا کے انہیں بھیک مانگنے کے کام پہ رکھا ہوا تھا، اور کسی کو اس کی طرح چوری جیسے کاموں میں ملوث کر کے اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا گیا تھا. 7 سال کی عمر سے وہ چوریاں کر رہی تھی، جس کے عوض اسے 2 وقت کا کھانا اور رات کو سونے کے لیے چھت نصیب ہو جاتی تھی. اور جس دن وہ سیٹھ کے حوالے کچھ نہ کرتی، اس دن اسے خالی پیٹ سونا پڑتا، اور سیٹھ کی مار الگ. اندھیری سڑک پہ وہ اندھا دھند بھاگ رہی تھی. پاؤں شل ہو گئے تھے جبکہ وجود زخموں سے چور تھا. کاغذات اس نے چرا لیے تھے، لیکن اب اس کے پیچھے اس گھر میں تعینات گارڈز لگ چکے تھے، جن سے بچنے کی خاطر وہ تیز رفتاری سے بھاگ رہی تھی. چہرے کا رخ موڑتے اس نے اپنے پیچھے آتے گارڈز کو دیکھنا چاہا، جب سامنے سے آتی گاڑی سے وہ ٹکراتے زمین پہ گری. ڈرائیونگ سیٹ پہ براجمان بالاج تیزی سے باہر نکلتے زمین پہ گری ماہا کے پاس آیا، جس نے نقاب سے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا. ٹھیک ہے آپ؟ بالاج نے فکر مندی سے پوچھا. ماہا کو یہ شخص اس وقت مسیحا سے کم نہیں لگا تھا. یہ اسے ان گارڈز سے بچا سکتا تھا. میں ٹھیک ہوں، پلیز مجھے بچا لیں، مجھے یہاں سے جلدی لے چلیں. میرے پیچھے کچھ لڑکے لگ گئے ہیں، پلیز. زمین سے اٹھتے وہ بالاج کا ہاتھ تھامے التجائیہ لہجے میں روتے ہوئے بولی. بالاج نے ٹھٹکتے ہوئے اس کی آنسوؤں سے بھری غزالی سیاہ آنکھیں دیکھی. ان آنکھوں کو پردہ ڈالتی گھومی ہوئی گھنی پلکیں، اور ان میں ٹھہرے آنسو. بالاج دیکھتے دل کی بیٹ مس کر گیا. آ جائیں آپ، گاڑی میں بیٹھے. اس سنسان سڑک پہ لڑکی کا مل جانا جسے وہ جانتا تک نہیں تھا اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، لیکن وہ ہر بات کو بھلائے اسے گاڑی میں بیٹھنے کا کہتے خود تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال گیا. مہا نے گاڑی میں بیٹھتے سکون دہ سانس خارج کرتے اپنی ہتھیلیاں دیکھی. رگڑ لگنے کے سبب ان میں سے خون بہہ رہا تھا. اس کا انگ انگ درد کر رہا تھا. بیلٹ سے داغا گیا اس کا وجود اسے برداشت سے باہر تکلیف میں مبتلا کر رہا تھا. نقاب سے جھانکتی سیاہ آنکھوں سے اس نے ڈرائیونگ سیٹ پہ براجمان بالاج کو دیکھا. نیلے رنگ کی شرٹ جس کی آستینیں کوہنیوں تک موڑی ہوئی تھی، سیاہ پینٹ میں ملبوس، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، وہ بار بار نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا. یکدم بالاج کی نظر اس کی ہتھیلیوں پہ پڑی. وہ گاڑی کو سڑک کنارے روک گیا. ماہا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا جو اپنی گاڑی میں کسی چیز کو تلاش کر رہا تھا. یکدم بالاج نے اپنی جیب سے رومال نکالتے ماہا کے ہاتھ کو تھاما. ماہا کا دل دھک سے رہ گیا. اس لمس کو محسوس کرتے اس کا روم روم سنسنا اٹھا. وجود میں برقی رو سی دوڑ اٹھی. اس لمس میں کوئی وحشت نہیں تھی، کوئی غلاظت نہیں تھی. وہ یک ٹک بالاج کے چہرے کی جانب دیکھ رہی تھی. وہ انتہائی نرمی سے اس کی ہتھیلیوں کو ٹشو سے صاف کرتے اپنے رومال کے 2 ٹکڑے کرتے اس کی ہتھیلیوں پہ باندھ رہا تھا. آپ مجھے ایڈریس بتا دیں، کہاں چھوڑنا ہے آپ کو؟ رومال باندھتے اس نے سنجیدگی سے ماہا سے پوچھا. مین روڈ تک چھوڑ دیں. ماہا ہنوز اسے دیکھتے جواب دینے لگی. بالاج نے اس بات میں سر ہلایا. میں نہیں جانتا آپ رات کے اس پہر اس سنسان سڑک پہ کیا کر رہی تھی. بس آپ کو ایک مخلصانہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آئندہ رات کے اس پہر گھر سے باہر مت نکلیے گا.
آپ کا اس طرح تن تنہا گھر سے اس وقت نکلنا محفوظ نہیں ہے۔ گاڑی مین روڈ پہ روکتے ہوئے وہ نرمی سے ماہا سے مخاطب ہوا۔ ماہا خاموشی سے اسے دیکھتے اس بات میں سر ہلا گئی۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے باہر قدم رکھتے اس نے بالاج کو دیکھا جو اس کے ساتھ گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ ماہا کو تعجب نے آن گھیرا۔ بالاج نے وہاں سے جاتے رکشے کو ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ میم کو ان کے بتائے گئے ایڈریس تک باحفاظت پہنچا دیں۔ اپنی جیب سے پیسے نکالتے رکشے ڈرائیور کو دیتے اس نے سرد لہجے میں کہا، چلی جائیں، یہ آپ کو آپ کے گھر تک لے جائے گا۔ ڈرائیور کے سر کو خم دینے پہ بالاج نے پلٹتے ہوئے ماہا کو کہا، جو ٹرانس کی کیفیت میں آگے بڑھتے رکشے میں بیٹھی۔ رکشے سے باہر نکلتے اس کے عبایا کو دیکھتے بالاج نے جھکتے ہوئے اسے اندر کیا۔ وہ اس کے ہر ایکٹ کو خاموش نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ پہلو میں خاموش پڑا دل آج زوروں سے شور کر رہا تھا۔ شاید مرد کا یہ روپ اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ سیٹھ دلاور ظالم تھا، جابر تھا، تو باہر کی دنیا میں موجود مرد اپنی غلیظ نظروں سے اسے دیکھتے، اسے چھونے کی کوشش کرتے، اپنی گھنونی ذہنیت کا پتہ دیتے تھے۔ کتنی بار اس کی جان کے ساتھ ساتھ اس کی عزت کو بھی خطرہ لاحق ہوا تھا، اور ہر بار وہ مرد ذات کا اس قدر بھیانک روپ دیکھتے ان سے ڈر جاتی تھی، اور کبھی اس کی نفرت میں مزید اضافہ ہو جاتا تھا۔ بالاج گاڑی میں جا بیٹھا تھا، دھیرے دھیرے وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہوتا جا رہا تھا، اور اتنا ہی اس کے دل کے قریب۔ رکشے والے نے رخ بدلتے گھر کی راہ لی، جو گھر تو نہیں تھا، زندان تھا، جہاں وہ ایک ظالم کی قید میں قید تھی۔ وہ دن تھا اور آج کا دن۔ بالاج سکندر ماہا کی نس نس میں خون کی مانند سمایا ہوا تھا۔ جاگتے ساتھ اس کا چہرہ دیکھتے وہ گہرے شوق میں مبتلا ہوئی تھی۔ دل اس احساس سے بھی دھڑک اٹھا تھا کہ کہیں وہ اسے پہچان نہ لے، لیکن بالاج کے چہرے پہ خود کے لیے ناشناسائی دیکھتے اس کے دل کو گویا تسلی ہوئی تھی۔ وہی اس کی آنکھوں میں اپنے لیے ناگواری اور لفظوں میں شامل طنز کو محسوس کرتے وہ 100 بار مری تھی۔ ہاں، وہ اپنی اوقات بھولے کئی بار رب سے دعا مانگ بیٹھی تھی کہ وہ اس کا ہو جائے، لیکن اس طرح محض کچھ پل کے لیے بالاج کا اسے مل جانا اسے اذیت میں مبتلا کر گیا تھا۔ بالاج کے یہ پوچھنے پر بھی کہ اسے کیسے پتا تھا کہ وہ 1 سال پہلے یہاں آیا تھا، وہ جھوٹ بول گئی تھی۔ سوچتے سوچتے کب آنسوؤں کا ریلا رواں ہوا اس کی آنکھوں سے، اسے احساس تک نہ ہوا۔ اپنے آنسو صاف کرتے وہ فریش ہونے کی نیت سے زمین سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ واش روم سے باہر نکلتے اس نے بالاج کو دیکھا۔ وہ ہنوز صوفے پہ بیٹھا لیپ ٹاپ پہ کام کرنے میں مصروف تھا۔ ماہا نے دوپٹے کو سنبھالتے چھوٹے چھوٹے قدم بیڈ کی جانب بڑھائے۔ بیڈ کے پاس آتے تکیا لیتے وہ زمین پہ رکھ گئی۔ بالاج نے اس کی موجودگی محسوس کرتے نظریں اٹھائے اسے دیکھا۔ اس کے زمین پہ لیٹتے دیکھ کر اس کی بھویں آپس میں ملی۔ میں صوفے پہ شاید اس لیے آیا ہوں کہ تم آرام سے بیڈ پہ سو سکو۔ بالاج نے اس کی سیاہ بالوں سے ڈھکی پشت کو تکتے ہاتھوں کو باہم ملاتے کہا۔ ماہا نے آنکھیں بند کرتے کھولی۔ آپ کو میری خاطر بے آرام ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں بیڈ پہ سو کے اپنی عادت خراب نہیں کرنا چاہتی۔ یہ آسائشیں جو آپ مجھے اپنانے کو کہہ رہے ہیں یہ وقتی ہیں، میں ان کی عادت نہیں ڈال سکتی۔ ماہا نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ بالاج کے تاثرات تن گئے۔ ماہا آ کے بیڈ پہ لیٹو، بالاج نے سختی سے کہا۔ میں نہیں آؤں گی، ماہا نے ہنوز رخ موڑے جواب دیا۔ بالاج نے ضبط سے جبڑے بھینچے۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں اوپر بیڈ پہ جا کے سو۔ بالاج کا لہجہ پہلے سے زیادہ سخت تھا۔ ماہا نے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے اپنے لب چبائے۔ میں بھی آخری بار کہہ رہی ہوں نہیں سونا مجھے بیڈ پہ۔ اپنے کانپتے لہجے پہ قابو پاتے وہ ضدی لہجے میں بولی۔ ٹھیک ہے، کرو شوق پورا زمین پہ سونے کا۔ بالاج کو اس کی ضد پہ غصہ آیا تھا۔ لیپ ٹاپ زور سے بند کرتے وہ غصے سے کہتے بیڈ پہ لیٹ گیا۔ ماہا کے واش روم میں جاتے ہی وہ کمرے کی لائٹس بند کر گیا تھا۔ کمرے میں اس وقت ڈم لائٹس جل رہی تھیں۔ صوفے پہ لیٹا وہ غصے سے کھولتے اسے زمین پہ لیٹا دیکھ رہا تھا۔ اس کا یوں زمین پہ سونا نہ جانے کیوں اسے برا لگ رہا تھا۔
کروٹ بدلتے اس نے سونے کی کوشش کی، لیکن دھیان کے سارے دھاگے اس نازک وجود کی جانب مبذول تھے۔ نیند کیسے آتی اسے؟ جھنجھلاتے ہوئے اٹھتے وہ ماہا تک آتے، اس کے وجود کو بازوؤں میں اٹھا گیا۔ ماہا جو شدید تھکن کے سبب گہری نیند کی وادی میں ڈوبنے والی تھی، خود کو ہوا میں معلق محسوس کرتے ہڑبڑا کے اٹھتے فک چہرہ اور ناسمجھی سے بالاج کو دیکھنے لگی۔ کیا کر رہے ہیں یہ؟ بالاج کو بیڈ کی جانب جاتا دیکھ کے وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ دل سر پٹ دوڑنے لگا تھا۔ بالاج نے اس کے پھول جیسے نازک وجود کو بیڈ پہ لٹاتے اس کے سرخ چہرے کی جانب دیکھا۔ وہ اس سے 1 انچ کی دوری پہ تھا اور دونوں کے درمیان اس قدر نزدیکی کے سبب ماہا کے چہرے کی سفید رنگت میں کھلتا گلال اس کا دل شدت سے دھڑکا گیا تھا۔ جو سوچ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہونے والا۔ تمہارے اور میرے درمیان نزدیکی کا کوئی لمحہ حائل نہیں ہونے والا۔ اس رشتے کی اصلیت یہ ہے کہ یہ مجبوری میں بنایا گیا ہے، ورنہ تمہارا اور میرا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ آج کے دن اس کا دل اس لڑکی کے سبب کئی بار اپنے معمول سے ہٹ کے دھڑکا تھا اور یہی بات اسے خائف کر رہی تھی۔ اس کا دل کبھی انزلہ کی موجودگی میں یوں نہیں بے قابو ہوا تھا، پھر کیوں اس لڑکی کی وجہ سے اس کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھیں؟ بالاج کے زہر آلود لفظوں کو سنتے ماہا کی سرخ رنگت پھیکی پڑتی چلی گئی۔ اسے یوں لگا گویا بالاج نے اپنے لفظوں سے اس کے عارض پہ زوردار تھپڑ رسید کر دیا ہو۔ اس کی عزت نفس بلبلا اٹھی۔ خفت کے سبب بالاج کی نظروں سے اوجھل ہو جانے کا دل کیا۔ نہ ہی میں ایسا سوچتی ہوں اور نہ ہی مجھے اس چیز کی آرزو ہے کہ ہمارے درمیان نزدیکیوں کے لمحات حائل ہوں ایس پی، اور اس بات سے بھی میں اچھی طرح واقف ہوں کہ تمہارا اور میرا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ تم عزت دار پولیس والے اور میں 2 ٹکے کی سڑک چھاپ چور۔ تلخی سے کہتے وہ رخ پلٹ گئی۔ بالاج نے سنجیدگی سے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ وہ اپنی آنکھیں موند گئی تھی، لیکن وہ اس پر سے اپنی نگاہیں نہیں پھیر پایا تھا۔ خود کو اس کا یوں سڑک چھاپ 2 ٹکے کا کہنا بری طرح چبھا تھا۔ ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے اس کے ارد گرد سے ہاتھ ہٹاتے اس نے ایک نظر اس کے حسین چہرے کی جانب دیکھا، پھر صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے لفظوں کو سنتے اب اشتعال سا آ رہا تھا، حالانکہ خود ہی یہ الفاظ کہتے اس سے ذرہ برابر فرق نہیں پڑا تھا۔ صوفے پہ لیٹتے تکیے کو سر کے نیچے سے نکالتے سینے سے لگاتے وہ بھی اپنی آنکھیں موند گیا۔ تم گاڑی میں رہنا، میں یہ دے کے آتا ہوں۔ بالاج پیسنجر سیٹ پہ براجمان ماہا سے گویا ہوا۔ ماہا نے اسبات میں سر ہلایا۔ بالاج کے کہنے پر وہ کنگن اسے لوٹا گئی تھی۔ جتنے ماہ وہ بالاج کے ساتھ تھی وہ جانتی تھی سیٹھ اس تک نہیں پہنچ پائے گا، اسی لیے کنگن بالاج کے حوالے کرنا ہی بہتر تھا۔ ویسے بھی یہ چند ماہ وہ بی جان، نمرہ، سمرہ اور اس شخص کے ساتھ وقت گزارتے کچھ حسین یادیں بنانا چاہتی تھی، جنہیں ساری زندگی یاد کرتے وہ کچھ پل کے لیے اس بے سکون دنیا میں سکون حاصل کر سکے۔ سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے وہ پولیس یونیفارم میں ملبوس بالاج کو دیکھنے لگی، جو دکاندار سے کچھ بات کر رہا تھا۔ وہ دونوں گھر سے بی جان کو یہ کہہ کے نکلے تھے کہ وہ کسی دوست کے گھر دعوت پہ جا رہے ہیں۔ اس وقت وہ گہرے سبز رنگ کے کامدار لباس میں ملبوس تھی۔ دوپٹہ کسی حد تک سنبھالنا آ گیا تھا۔ اس شخص نے اس کی ضرورت کی ہر چیز اس کے لیے ارینج کر دی تھی۔ کچھ چیزیں ایسی تھیں جن کا نام تک اسے معلوم نہیں تھا، تو کچھ چیزیں ایسی تھیں جنہیں خریدنے کی اسے خواہش تھی لیکن اوقات نہیں تھی۔ پولیس یونیفارم میں وہ مزید خوبرو لگ رہا تھا۔ اس کی نظریں بالاج پر سے ہٹنے سے انکاری تھیں۔ کسی احساس کے تحت اس نے نظریں بالاج سے پھیرتے آس پاس دوڑائیں۔ جب اس کی نظروں نے سامنے کھڑے سیٹھ کو دیکھا، وہ کسی آدمی سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ ماہا کا سانس سینے میں اٹکا۔ اگر وہ اسے دیکھ لیتا تو اس کی جان لینے میں ایک پل نہیں لگاتا۔ ماہا نے اسے کنگن نہیں سونپے تھے، نہ ہی وہ کئی دنوں سے اس زندان میں واپس گئی تھی۔ خوف سے پیشانی پہ پسینے کی بوندیں نمودار ہوئیں۔
وجود میں ارتعاش برپا ہوا۔ کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولتے اس نے بالاج کی پشت کو تکا۔ وہی اس کا محفوظ سائبان تھا جو اسے اس شخص سے بچا سکتا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے وہ اپنا چہرہ دوپٹے کے ہالے سے چھپاتے بالاج کی جانب بڑھی۔ وہ جب چوری کرتی تھی تو نقاب کیے عبایا پہنے کرتی تھی۔ دکاندار اسے پہچان نہیں سکتا تھا، اسے یقین تھا۔ بالاج، لرزیدہ آواز میں اس نے بالاج کو پکارا۔ اس کی ایک پکار پر بالاج نے اسے پلٹتے ہوئے دیکھا۔ اس کا زرد، پسینے سے تر چہرہ، کانپتا وجود، یہ دیکھتے بالاج متفکر سا ہو اٹھا۔ ماہا، کیا ہوا ہے؟ ماہا کے نزدیک آتے، اس کے کانپتے وجود کو اپنے حصار میں قید کرتے وہ فکر مندی سے گویا ہوا۔ بالاج، میری طبیعت ٹھیک نہیں، مجھے چکر آ رہے ہیں، پلیز یہاں سے چلو۔ اس کے سینے میں منہ چھپائے وہ بھیگے لہجے میں بولی۔ مشکل سے مشکل حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے والی لڑکی اپنی محبت کے آگے انتہائی کمزور تھی۔ اس کی نم آواز سنتے بالاج کو مزید فکر نے آن گھیرا، جبکہ اپنے سینے سے ٹچ ہوتے ماہا کے لب، اپنی پشت پہ بندھا اس کے نازک ہاتھوں کا حصار، اس کے دل کی دنیا پھر سے تہو بالا کر گیا تھا۔ وہ صبح سے اس لڑکی سے نظریں چرا رہا تھا۔ وجہ اس کا دل ربا سراپا تھا جس پہ نظریں بے لگام ہوتے ٹک رہی تھیں۔ ہم چلتے ہیں یہاں سے۔ بالاج نے اس کا چہرہ اپنے سینے سے نکالتے اس کی پیشانی پہ چمکتا پسینہ اپنے ہاتھ سے صاف کرتے نرم لہجے میں کہا۔ ماہا نے آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھتے اسبات میں سر ہلایا۔ چور نظروں سے سیٹھ کی جانب دیکھتے وہ بالاج کے بازو کے حلقے میں آتے اس کے سینے میں تقریباً اپنا منہ چھپا گئی، اور بالاج برداشت کرتا رہ گیا۔ اس لڑکی کی نزدیکی اس کے وجود میں برقی رو دوڑا رہی تھی۔ بالاج ضبط سے اسے دیکھ رہا تھا، جس کی نزدیکی اس کی جان کا وبال بن گئی تھی۔ یہ لڑکی بری طرح اس کے جذباتوں سے کھیل رہی تھی۔ اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے اسے خود سے لپٹائے وہ گاڑی تک آتے اسے سیٹ پہ بٹھاتے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال گیا۔ ماہا اپنا چہرہ اپنے گھٹنوں میں چھپا گئی۔ طبیعت خراب ہو رہی تھی تو گاڑی سے باہر نکلنے کی کیا ضرورت تھی تمہیں؟ اگر وہ دکاندار تمہیں پہچان لیتا پھر؟ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بالاج اسے ڈپٹ گیا۔ ماہا نے کوئی بھی جواب دیے بنا سر سیٹ کی پشت سے ٹکایا۔ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، تمہاری طبیعت مزید بگڑ رہی ہے۔ بالاج کو اس کی فکر نے آن گھیرا۔ اس کا زرد چہرہ دیکھتے وہ گاڑی کی رفتار تیز کر گیا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، بس اچانک سے چکر محسوس ہوئے تھے۔ گھر چلتے ہیں، بی جان انتظار کر رہی ہوں گی۔ ماہا نے اپنے چہرے پہ آیا پسینہ صاف کرتے اسے منع کیا۔ کیا تم واقعی ٹھیک ہو؟ بالاج نے تصدیق چاہی۔ ماہا نے دھیما سا مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، مسکراتے ہوئے کہتے وہ گاڑی سگنل پر رکنے پہ باہر نظر جما گئی۔ آج کل تم اپنی مخصوص زبان میں بات نہیں کر رہی، اپن شپن والی؟ بالاج نے اسٹیئرنگ پہ انگلیاں چلاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ تم نے ہی منع کیا تھا ایس پی، تمہاری حکم عدولی کرتے جیل میں سڑنا نہیں ہے مجھے۔ ماہا کھڑکی سے باہر نظر آتے مناظر کو دیکھتے سنجیدگی سے بولی۔ صاحب جی یہ لے لیں اپنی بیوی کے لیے، باجی کے ہاتھوں پہ سونے لگیں گی جی۔ بالاج کی جانب آتا بچہ ہاتھوں میں سرخ گلاب کے گجرے تھامے بولا۔ بالاج نے ایک نظر پہلو میں بیٹھی ماہا پہ ڈالی جو ستائشی انداز میں مسکراتے ہوئے گجروں کی جانب دیکھ رہی تھی۔ لاؤ دو۔ بالاج کے کہنے پہ اس بچے نے تیزی سے 2 گجرے اسے دیے۔ ماہا کی مسکراہٹ لبوں سے سمٹتی چلی گئی۔ وہ خاموشی سے بالاج کو دیکھنے لگی جو گجرے ایک ہاتھ میں تھامے استحقاق سے اس کا ہاتھ تھامتے اسے گجرے پہنا رہا تھا۔ ماہا کے دونوں ہاتھوں میں گجرے پہناتے وہ اس کے سفید ہاتھوں کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ بچہ ٹھیک کہہ رہا تھا، اس کے سفید نازک سی کلائیوں میں سرخ گلاب کے گجرے جچ رہے تھے، یا یوں کہا جائے کہ اس کی کلائی میں پہنتے ہی ان گجروں کی خوبصورتی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھوں سے نظریں ہٹائے اس نے ماہا کی جانب دیکھا۔ یہ حرکت غیر ارادی تھی، وہ اس کے لیے گجرے خریدنے سے خود کو روک ہی نہیں پایا۔ یہ میں، ماہا نے اس کی بات کاٹ دی۔
جانتی ہوں یہ تم نے اس لیے دلائے ہیں ایس پی تاکہ بی جان پہ یہ واضح کر سکو کہ ہم دونوں ایک خوشگوار پیار بھری زندگی گزار رہے ہیں۔ وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے کسی بھی ایکٹ سے خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوتی۔ اپنا رخ بالاج کی جانب سے پھیرتے ہوئے وہ سپاٹ لہجے میں کہتے بالاج کو لب بھینچنے پہ مجبور کر گئی۔ ہر بار یہ لڑکی اسے اشتعال کی نظر کر جاتی تھی، کچھ نہ کچھ کہتے۔ تیز رفتاری سے گاڑی چلاتے وہ اپنے طیش اور اشتعال پر قابو پانے کی سعی کر رہا تھا۔ پہلے ہی اپنی بدلتی حالت سے پریشان تھا وہ۔ بی جان کہاں ہے؟ وہ اپنے سر پہ پہنتا کیپ درست کرتا کمرے سے باہر آیا تھا جب اس کی نظر کچن میں کام کرتی ماہا پہ پڑی۔ وہ اسٹول پہ چڑھے کچن میں موجود کیبنٹ میں سے کچھ نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک دم کچن میں گونجتی بالاج کی آواز سنتے وہ خوفزدہ ہوتے اچھلی۔ اس کے اچھلنے سے اسٹول ڈس بیلنس ہوا۔ اس سے قبل کہ وہ چیخ مارتے ہوئے زمین بوس ہوتی، بالاج نے پھرتی سے اسے تھامتے ہوئے گرنے سے بچایا۔ وہ کبوتر کی طرح خوف سے آنکھیں بند کیے خود کو ہوا میں جھولتا ہوا محسوس کر رہی تھی، اور بالاج اس کی اس ادا پر مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں کھول سکتی ہو، نہیں گریں تم، بالاج نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ماہا نے آنکھیں کھولتے بالاج کی جانب دیکھا۔ خود کو بالاج کے بازوؤں میں قید پاتے رنگت شرم کے باعث سرخ ہوئی۔ اتار دیں مجھے، ماہا نے مزاحمت کرتے سنجیدگی سے کہا۔ اس کی مزاحمت بالاج کو سخت ناگوار گزری تھی۔ ماہا کو زمین پہ کھڑا کرتے وہ سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ بی جان نمرا اور سمرا کو لے کر شہر کسی جاننے والے کے گھر گئی ہوئی ہیں، کل واپسی ہوگی ان کی۔ تم بیٹھ جاؤ، میں ناشتہ لگا دیتی ہوں۔ بی جان کی کچھ دنوں میں واپسی تھی، اس لیے وہ شہر میں مقیم تمام رشتہ داروں کے گھر کا چکر کاٹ رہی تھی۔ ماہا سنجیدگی سے کہتے ہوئے بالاج کی طرف دیکھنے سے گریز برتتے اپنے آپ کو کاموں میں مصروف کر رہی تھی، اور بالاج چبھتی نگاہوں سے اس کی ان تمام حرکات کو دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی کی بے اعتنائی، لاپرواہی بری طرح کھل رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ لڑکی اس پہ توجہ دے، اس سے اسی لہجے میں بات کرے جس لہجے میں وہ بی جان اور اس کی بہنوں سے بات کرتی ہے، یا کم سے کم وہ بھی انہی احساسات سے دوچار ہو جو اسے پریشانی میں مبتلا کر چکے ہیں۔ لیکن مقابل تو برف کی سل ثابت ہوئی تھی جو ایک لفظ منہ سے الفت کا ادا نہیں کرتی تھی۔ اس کی خاموش آنکھوں میں وہ ایک بے نام سا جذبہ تیرتا محسوس کر چکا تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ اس جذبے کا اظہار کرے، لیکن ماہا وہ قسم کھائے بیٹھی تھی خاموش رہنے کی۔ اتنے دن گزر گئے تھے، ان کے درمیان حائل مجبوری کی دیوار ابھی تک نہیں گری تھی۔ کچھ فرق آیا تھا تو وہ احساسات کا تھا کہ بالاج اس لڑکی کے لیے کچھ محسوس کرنے لگا تھا۔ اسے اس کے کمرے کو، اس کے گھر کو ماہا کی عادت ہو گئی تھی۔ تم جان بوجھ کے مجھ سے گریز کیوں برتتی ہو ماہا؟ بالاج نے ایک دم اس کا ہاتھ تھامتے اسے اپنی جانب کھینچتے ہوئے پوچھا۔ ماہا اس اچانک افتاد پر گڑبڑا اٹھی۔ میں کیوں برتوں گی تم سے گریز ایس پی؟ جواب دینے کے بجائے اس نے دو بدو سوال پوچھا۔ تم مجھ سے گریز برتتی ہو، میرے سامنے تا دیر بیٹھتی نہیں، مجھ سے نظریں نہیں ملاتی، مجھ سے بات نہیں کرتی، کیوں ہے ایسا آخر؟ بالاج نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ کیونکہ میں اس رشتے کی اصلیت کو جانتی ہوں اور بھولنا نہیں چاہتی۔ آپ کو توجہ دیتے میں آپ سے کسی قسم کی دلی وابستگی نہیں جوڑنا چاہتی۔ اس رشتے کا اختتام ہم دونوں کی جدائی ہے۔ پھر مابین کسی بھی قسم کے رشتے کے بن جانے کے بعد الگ ہوتے ہوئے آپ کا نہیں پتا، لیکن مجھے تکلیف ہوگی۔ ماہا نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے اسے وجہ بتائی۔ اور تمہیں کیوں لگتا ہے کہ مجھے تکلیف نہیں ہوگی؟ بالاج نے بھویں ریز کیے اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے پوچھا۔ کیونکہ آپ کبھی بھی مجھ جیسی چور، سڑکوں کی خاک چھاننے والی لڑکی سے مجبوری کے سوا کوئی اور رشتہ کبھی بنانا نہیں چاہیں گے، ماہا نے تلخ لہجے میں جواب دیا۔ بالاج کے تیور تن اٹھے۔ تم بار بار اپنے لیے ان الفاظوں کا استعمال کیوں کرتی ہو؟ بالاج نے یکدم اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے خود کے مزید نزدیک کرتے سرد لہجے میں پوچھا۔ تاکہ اپنی اوقات یاد رکھ پاؤں۔
ماہا نے بنا پل ضائع کیے جواب دیا، پر مجھے تو تمہاری آنکھیں کوئی اور ہی پیغام دے رہی ہیں۔ بالاج نے ماہا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گھمبیر لہجے میں کہا، کیا پیغام دے رہی ہیں؟ ماہا گھبرا سی گئی۔ وہ اس شخص کی محبت کو اپنی آنکھوں سے عیاں ہونے سے روکنے کی بھرپور کوشش کرتی تھی۔ کیا اس کی تمام کوششیں ناکام ٹھہری تھیں؟ یہی کہ تمہاری میرے ساتھ دلی وابستگی ہے، مجبوری کے علاوہ بھی کوئی نہ کوئی مضبوط رشتہ تو ہے۔ بالاج کی لو دیتی آنکھیں اس کے نقوش کا بے باکی سے جائزہ لیتے اسے خود میں سمیٹنے پہ مجبور کر رہی تھیں، جبکہ اس کے لبوں سے ادا ہونے والے الفاظ ماہا کی جان ہتھیلی پہ لے آئے تھے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ ماہا فوراً اس سے نظریں چرا گئی۔ بالاج گہرا مسکرایا۔ اگر ایسا ہو بھی جائے تو کوئی مذائقہ تو نہیں ہے، بالاج نے کندھے اچکائے کہا۔ ماہا کا دل اس کے کانوں میں بجنے لگا۔ وہ دھڑکتے دل سے اپنی کمر سے اس کا ہاتھ ہٹانے کی صحیح کرتے اپنی بے شمار ہوتی دھڑکنیں قابو میں لانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ بالاج اس کی مزاحمت سے محظوظ ہوتے اس کی کمر پہ اپنی گرفت مضبوط کر گیا۔ مذائقہ ہی مذائقہ ہے، آپ کا اور میرا کوئی جوڑ نہیں ہے، ماہا بھیگے لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ کئی دنوں سے وہ اس کے بدلتے انداز نوٹ کر رہی تھی، لیکن کسی بھی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہتی تھی۔ بالاج لب سختی سے بھینچ گیا۔ وہ اس کی باتوں پر لاجواب ہو جایا کرتا تھا، جیسے ابھی ہو گیا تھا۔ بالاج! لاؤنج سے گونجتی نسوانی آواز کو سنتے بالاج اور ماہا دونوں نے ایک ساتھ لاؤنج کے بیچوں بیچ کھڑی انزلہ کو دیکھا تھا۔ ماہا بالاج کی گرفت توڑتے اس سے دوری بنا گئی، جبکہ بالاج بھی حیرت میں مبتلا انزلہ کی جانب دیکھ رہا تھا، جو سرخ چہرہ لیے ان دونوں کو دیکھ کم گھور زیادہ رہی تھی۔ انزلہ! بالاج نے دھیمی آواز میں اس کا نام لیا۔ ماہا اس کے لبوں سے ادا ہوتے نام کو دیکھتے اپنی نظریں انزلہ پر مرکوز کر گئی۔ سیاہ اسکرٹ اور شرٹ میں ملبوس لڑکی انزلہ تھی، وہی انزلہ جو بالاج کے معیار پر پورا اترتی تھی، جو اس کے جوڑ کی تھی۔ ماہا کا دل ٹوٹ کے کرچیوں میں تقسیم ہوا۔ وہ مزید وہاں ٹھہرتی تو آنکھوں میں اترتی نمی کو بہنے سے روک نہیں پاتی۔ تیز قدموں سے وہ آگے بڑھ گئی۔ بالاج نے ضبط سے ماہا کی پشت کو تکتے انزلہ کی جانب دیکھا، جو سرخ چہرہ لیے اس کی جانب ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا ہو رہا تھا یہ سب؟ بالاج، کون تھی وہ لڑکی اور کیوں تمہارے اس حد تک نزدیک کھڑی تھی؟ انزلہ نے در پہ در سوالات کیے۔ بالاج نے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے اس کی جانب قدم بڑھائے۔ انزلہ، تحمل سے بیٹھو اور پھر میری بات سنو، بالاج نے کہتے ہوئے صوفے پہ جگہ سنبھالی۔ انزلہ اس کی ضرورت سے زیادہ سنجیدہ چہرے کی جانب دیکھتے صوفے پہ بیٹھتے اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ محبت کرتے ہو تم اس سے؟ انزلہ نے بھیگی آواز میں اس سے پوچھا تھا۔ وہ اسے تمام سچ بتا چکا تھا۔ انزلہ کو اندھیرے میں رکھتے وہ مزید اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ محبت؟ ہاں، شاید تب سے جب اسے 1 سال پہلے دیکھا تھا۔ اسے لگتا ہے میں نہیں پہچانتا ہوں، لیکن میں اسے پہلی نظر میں دیکھتے ہی پہچان گیا تھا۔ بھلا جن آنکھوں نے مجھے راتوں میں جگایا ہو، میرے خوابوں میں بسیرا کیا ہو، انہیں میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ میں یہ جاننے کے بعد کہ وہ چور ہے اسے اپنے لفظوں سے زخمی کرتا رہا۔ تیش تھا، اشتعال تھا، لیکن مزید اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے وہی جذبات تیرتے ہیں جو میں اس کے لیے رکھتا ہوں، پر وہ مجھ سے اظہار کرنے سے ڈرتی ہے۔ اسے لگتا ہے میں اسے ٹھکرا دوں گا۔ بالاج نے ہاتھوں کی انگلیوں کو باہم الجھائے سنجیدگی سے کہا، اب تک کر دینا چاہیے تھا تمہیں اظہار۔ کیا تمہیں اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ وہ چور ہے؟ انزلہ نے اپنی نم آنکھوں کے کنارے صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، مجھے اس بات سے رتی برابر فرق نہیں پڑتا۔ مجھے فرق اس کے جھوٹ کہنے سے پڑتا ہے۔ تم جانتی ہو وہ مجھے پہچان چکی تھی۔ اس نے بی جان سے کہا کہ ہماری ملاقات 1 سال پہلے ہو چکی ہے، لیکن میرے سامنے وہ مکر گئی۔ کہنے لگی اس نے اندازہ لگایا تھا۔ یہ بات میرے تیش میں اضافہ کر گئی۔
جب مجھے پتہ چلا وہ چور ہے تب شاید وقتی غصہ تھا جو غالب آ گیا تھا، لیکن اس کے بعد سے اگر کوئی جذبہ میرے دل میں رہ گیا تو وہ محبت کا ہے۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں، آج سے نہیں، 1 سال پہلے سے وہ میرے دل پہ راج کرتی ہے۔ بالاج کے لہجے میں ماہا کے لیے بے حد نرمی اور محبت شامل تھی۔ اظہار کیوں نہیں کیا پھر؟ انزلہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ڈر گیا تھا یار، مجرموں کی درگت بنانے والا ایس پی اپنی بیوی سے اظہار کرنے سے ڈر گیا۔ بالاج نے دھیما سا ہنستے خود کا مذاق بنایا۔ اور تمہارے ڈر کی وجہ سے وہ بیچاری تکلیف میں مبتلا رہی۔ اگر تم اسے بتا دیتے کہ تم اسے پہچان گئے ہو، اس سے محبت کرتے ہو، تو اب تک شاید ہمیں خوشخبری سننے کو مل جاتی، انزلہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ پر بالاج جانتا تھا اس کی ہنسی کھوکھلی تھی۔ سوری انزلہ، بالاج نے سنجیدگی سے اس سے معافی مانگی۔ معافی نہ مانگو یار، میری ضد پہ تم مجھ سے شادی کر رہے تھے، اور یقین کرو انزلہ اب تم میں ذرا سی بھی دلچسپی نہیں رکھتی۔ بھلا شادی شدہ مرد کو پسند کرتے میں نے اپنی عزت نفس اور ضمیر کو سلانا ہے کیا؟ انزلہ نے ہاتھ جھکاتے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بالاج اس کے کہنے پہ مسکرا گیا۔ اب جاؤ، جا کے اظہار کرو اس سے، بتاؤ تم سارے سچ سے واقف تھے۔ اس کی رنگت دیکھی تھی کیسے پیلی پڑ گئی تھی مجھے دیکھ کے؟ انزلہ نے اپنی جگہ سے اٹھتے بیگ کندھے پہ ڈالتے بالاج سے کہا۔ ہاں لیکن تم کہاں جا رہی ہو؟ بالاج نے اسے جانے کی تیاری کرتے دیکھ کے پوچھا۔ کچھ دن ہوٹل میں رکوں گی، پھر واپس لندن، بریک لینا چاہتی ہوں تھوڑا سا، انزلہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بالاج اس بات میں سر ہلا گیا۔ جن چیزوں سے وہ گزر چکی تھی اس کے بعد بھی وہ کمال اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ دکھا چکی تھی۔ وہ اسے یہاں روکتے اسے مزید تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ انزلہ بالاج پر ایک نگاہ ڈالتے باہر نکلتی چلی گئی۔ بالاج نے اس کے جاتے ہی اپنے کمرے کی راہ لی۔ ماہا، کمرے میں آتے اسے کمرے میں نہ پاتے بالاج نے بلند آواز میں اسے پکارا۔ واش روم کا دروازہ کھولتے چیک کیا تو وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ بالاج کے ماتھے پہ بل نمودار ہوئے۔ بھلا وہ کہاں جا سکتی تھی؟ وہ پریشانی کے عالم میں کمرے سے باہر نکلنے لگا جب اس کی نظر اپنے کمرے کی کھلی کھڑکی پہ پڑی۔ یہ کھڑکی پیچھے لان میں کھلتی تھی۔ وہ کھڑکی سے بھاگ گئی تھی۔ جبڑے انتہائی سختی سے بھینچے وہ سائڈ ٹیبل کی دراز سے اپنی گن اٹھاتے اپنی بیلٹ میں اڑستے تیزی سے باہر بڑھا۔ اپنے آنسو بے دردی سے رگڑتے وہ تیز قدموں سے سڑک پہ چل رہی تھی۔ وہ مزید اب بالاج کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ انزلہ آ چکی تھی، بی جان بھی کچھ دنوں کے بعد گاؤں جانے والی تھی، اور وہ اس کے نام سے، اس کی زوجیت سے آزاد ہونا نہیں چاہتی تھی، نہ ہی اپنے سچے جذباتوں کا اظہار اس شخص کے سامنے کرتے اپنے جذباتوں کی توہین کروانا چاہتی تھی۔ وہ بالاج کے نزدیک محض ایک سڑک چھاپ چور تھی جس کی کوئی عزت نہیں تھی۔ وہ کہاں اس کے جذباتوں کی قدر کرتا، بلکہ اس کی محبت اس کے منہ پہ دے مارتا۔ کہاں جا رہی ہو ماہا؟ جی لیں پرسکون زندگی، اب لوٹنے کا ارادہ ہے کیا اپنی زندگی میں واپس؟ یکدم اپنے سامنے کھڑے سیٹھ کو دیکھتے وہ ٹھٹک کر رکی۔ سیٹھ خباثت سے اسے دیکھتے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے بولا۔ سیٹھ، ماہا کے وجود میں خوف کی ایک تیز لہر دوڑی۔ وہ خوفزدہ نگاہوں سے سیٹھ کو دیکھنے لگی۔ 20 سال تجھے پالا پوسا جوان کیا، اور تو نے کیا سلا دیا؟ پولیس والے کے گھر اس کی رکھیل بن کے رہنے لگی۔ سیٹھ بے اخلاقی کی تمام حدیں پھلانگتے غلاظت بکنے لگا۔ سیٹھ، بیوی ہوں میں اس کی، میرے لیے ایسے لفظ استعمال مت کرو، ماہا غرائی۔ سیٹھ نے بویں ریز کی اسے دیکھا۔ گونگی چڑیا کی بھی زبان چلنے لگی، لگتا ہے بند کرنی پڑے گی۔ چل میرے ساتھ، تیری چلتی زبان کا بھی علاج کروں اور تجھ سے حساب بھی لوں ان کنگن کا۔ تو کیا سمجھی مجھے خبر نہیں ہوگی؟ تو پولیس والے کے گھر چھپ کے بیٹھ جائے گی اور میں کبھی تجھ تک پہنچ نہیں پاؤں گا۔ ماہا کے قریب آتے اس کے بال گدی سے جکڑے وہ دانت پیستے ہوئے کہتے اسے اپنے ساتھ گھسیٹنے لگا۔ ماہا روتے ہوئے اس کے ساتھ مجبوراً قدم بڑھانے لگی۔ آج نہیں تو کل اسے یہ سب جھیلنا ہی تھا۔
یکدم خاموش فضا میں گولی کی آواز کے ساتھ ساتھ سیٹھ کی دلسوز چیخیں گونجی۔ ماہا نے بے یقینی سے زمین پہ گرے سیٹھ کے وجود کو دیکھا اور اس کی بائیں ٹانگ سے نکلتے خون کو۔ پولیس سائرن کی آوازیں پھر فضا میں بلند ہو رہی تھیں۔ ماہا نے بے یقینی سے آنسوؤں سے تر چہرہ لیے گولی چلانے والے کی جانب دیکھا۔ بالاج کو دیکھتے اس کی آنسوؤں میں روانی در آئی۔ دماغ خراب تھا تمہارا؟ کیوں نکلی تھی گھر سے باہر تم؟ اگر میں وقت پہ نہیں آتا تو سوچ سکتی ہو کیا ہو جاتا تمہارے ساتھ۔ وہ گھر سے کچھ دور ہی تھی، تبھی بالاج اس تک بآسانی پہنچ گیا تھا۔ ماہا کو کندھوں سے جھنجھوڑتے ہوئے وہ چیخا تھا۔ پولیس والے آتے زمین پہ گرے سیٹھ کو اٹھاتے اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ کیوں رکتی میں اس گھر میں؟ میرا گھر نہیں تھا وہ، جس کا تھا وہ آ گئی تھی، اور کیا ہو جاتا میرے ساتھ یا کیا ہونے والا تھا؟ وہ مجھے اسی دنیا میں لے جا رہا تھا جہاں میں نے اتنے سال گزارے ہیں، میرے اصل میں۔ ماں اس کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے روتے ہوئے چیخی تھی، میں تمہارا اصل ہوں، سمجھی تم میری بالاج سکندر کی بیوی ہو، یہی تمہارا اصل ہے۔ بالاج نے اس کا ہاتھ بازوؤں میں جکڑے سرد لہجے میں کہا۔ ماہا نے زخمی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا واقعی میرا اصل یہ ہے؟ میرا شوہر تو مجھے بیوی مانتا ہی نہیں، اس کے نزدیک تو میں ایک چور ہوں، ماہا نے زخمی لہجے میں کہا۔ وضاحت دینے کا موقع تو دیتی تم تو انزلہ کو دیکھتے ہی بھاگ گئی۔ بیوی مانتا ہی نہیں بلکہ محبت بھی کرتا ہوں تم سے، آج سے نہیں 1 سال پہلے سے۔ ماہا کی آنکھیں اس کی بات پر حیرت اور تعجب سے پھیل گئیں۔ ہاں 1 سال پہلے سے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم چھپا لوگی مجھ سے اس ملاقات کو جو میرے دل پہ نقش ہو گئی تھی؟ ان آنکھوں نے مجھے کئی راتوں کو جگایا تھا، انہیں کیسے نہ پہچانتا میں؟ بالاج نے اس کی پلکوں پہ ٹھہرے آنسو انگوٹھے کی پوروں سے چنتے گھمبیر لہجے میں کہا۔ تو بتایا کیوں نہیں آپ نے؟ ماہا نے حیرت سے پوچھا۔ تم نے بھی تو نہیں بتایا تھا کہ تم مجھے دیکھتے ہی پہچان گئی ہو۔ تم نے ناٹک جاری رکھا تو میں نے بھی رکھا، اور تمہارے ناٹک کا ہی غصہ تھا جو مجھ پہ حاوی ہوتے لفظوں کی صورت میں تم پہ اترا۔ صرف میں ہی نہیں، بی جان بھی تمام سچائی سے واقف ہیں۔ نکاح کے بعد انہیں میں نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ بالاج نے اسے مزید حیران کیا۔ مطلب آپ مجھ سے محبت کرتے تھے؟ ماہا نے حیرت زدہ ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بالکل ویسے ہی جیسے تم کرتی ہو مجھ سے، بالاج نے اس کے عارض کو سہلاتے ہوئے گمبھیرتا سے کہا۔ ماہا حیرت سے نکلتے سٹ پٹائی۔ کس نے کہا میں آپ سے پیار کرتی ہوں؟ میں نہیں کرتی، آپ نے اپنے لفظوں سے مجھے بہت تکلیف دی ہے، ماہا نے اس کا ہاتھ ہٹاتے بھرائے لہجے میں کہا۔ گھر چلو ذرا میری چورنی، پھر معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ تمام حساب بھی چکتا کریں گے۔ یہاں سڑک پہ اگر میں معافی مانگنے لگا تو تم ہی منہ چھپاتی پھرو گی پھر، بالاج نے ذو معنی انداز میں کہتے ماہا کو اپنے بازوؤں کے حلقے میں لیا۔ ماہا بھانپ اتارتے عارض لیے اس کے سینے پہ نازک ہاتھوں سے وار کرتے مسکرا گئی۔